بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہی کو تخلیق نہ کرتا۔ 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنگن میں ایک ایسا پھول کھلا کہ جس کی خوشبو سے سارا جہاں معطر ہو گیا۔ آج کے دن اس ذیشان کی ولادت باسعادت کہ جس کی نبوت کے بعد ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا۔ آج ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 12 ربیع الاول کو مصور کائنات نے اپنے اس شاہکار کا ظہور فرمایا جس کے وجود اطہر کا بظاہر کو سایہ تو نہیں مگر حقیقت میں وہ پورے جہاں پر سایہ فگن ہے، جس کی زلفیں واللیل، جس کا چہرہ والقمر، جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، مزمل ہے اور مدثر ہے۔ وہ خود تو یتیم ہے مگر یتیموں اور بیواؤں کے والی ہیں، وہ غریبوں اور بے کسوں کا سہارا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماجی، معاشی اور معاشرتی زندگی کے تمام تر اصول وضع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو معاشرے میں ایک مقام دلایا، لوگوں کو رشتوں کا احترام اور ان کی پاکیزگی سے روشناس کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اخلاق حسنہ اور کردار کی پختگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین سمجھتے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت کا درس دیا اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم کہ وادی طیب میں پتھر کھا کر لہو لہان ہو گئے مگر پتھر مارنے والوں کے لیے زبان پر حروف بددعا نہ لائے۔ ذرا بلندی کردار تو دیکھیے کہ جو عورت روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے خود چل کر گئی۔ سخاوت کی انتہا کہ خود بھوکے رہ جاتے مگر کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، مالک دو جہاں ہو کر بھی کھجور کی چٹائی پر سوتے تھے۔ بہرحال ان کی تعریف کرنا تو ہم جیسوں کی بس میں کہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ شکریہ۔